أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ولا تجعلوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ کو نہ بناؤ عرضۃ لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے نشانہ، اپنی قسموں کا نشانہ، ان تبروا، کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، یہاں واو کا معنی اور ہوگا اور لا نہیں کے معنی میں ہے. تجعلوا یہ فعل مضارع اصل میں تھا تجعلون، جمع کے لیے ہے، اور اس کا واحد ہے تجعلو، تو بناتا ہے، تجعلون تم بناتے ہو. جب اس سے پہلے لا آ گیا تو اب معنی ہو گیا ولا تجعلو، اور تم نہ بناؤ، اور تم نہ بناؤ اللہ رب العزت کو. کیا نہ بناؤ؟ عرضتاً، نشانہ، آڑ، بہانہ، لایمانکم، اپنی قسموں کا. لایمانکم یہ اصل میں 3 الفاظ ہیں. لام جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے، اور ایمان یہ جمع ہے یمین کی. یمین کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو. تو ایمان اس کی جمع ہے قسمیں. کم کا معنی کیا ہے؟ تمہاری، اپنی. اور تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ، اپنی قسموں کے لیے آڑ، اپنی قسموں کے لیے بہانہ. ان تبرو، کہ تم نیکی کرو. تبرو اصل میں کیا تھا؟ تبرونا. یہ فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، مخاطب کے لیے ہے، نون گر گیا ہے ان کی وجہ سے. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تبرو. تبرو تو نیکی کرتا ہے، تبرون تم نیکی کرتے ہو. تو اس سے پہلے ان آ گیا، یہ کہ تم نیکی کرو، یا ان تبرو تمہارا نیکی کرنا. وتتقوا یہ اصل میں کیا تھا؟ تتقون، تم تقوی اختیار کرتے ہو. اس کا واحد کیا ہوگا؟ تتقی، تو تقوی اختیار کرتا ہے. فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا نون بھی گر گیا ہے اسی ان کی وجہ سے. وتصلحوا یہ اصل میں کیا تھا؟ تصلحون، تم خیر خواہی کرتے ہو، تم صلح کراتے ہو، تم اصلاح کرتے ہو. اس کا واحد کیا ہوگا؟ تصلحو، تو اصلاح کرتا ہے، تو خیر خواہی کرتا ہے، تو کام کو سنوارتا ہے، تو کام کو ٹھیک کرتا ہے.
یہاں پہ بھی نون گر گیا ہے اسی ان کی وجہ سے، تو یہ بھی فعل مضارع ہے، بین الناسی لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ لوگ قسم اٹھا لیا کرتے تھے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، بعد میں معلوم ہوتا کہ یہ کام نیکی کا کام ہے، یہ کام تقوی پہ مشتمل ہے، اس کام میں اصلاح ہے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ بھائی یہ تو نیکی کا کام ہے، کرو، یہ تو تقوی والا کام ہے، اسے اپناؤ، اس کام میں لوگوں کی خیر خواہی ہے، اس کام سے لوگوں کے درمیان صلح ہو سکتی ہے، آپ اس کام کو اپنائیں، تو وہ کہتے بھی ہم تو قسم اٹھا چکے ہیں۔ تو قسم کو آڑ بنا لیا جاتا نیکی کے کام میں، نیکی کے کام نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ قسم اٹھا چکے ہیں۔ نیکی کے کام نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ قسم اٹھا چکے ہیں، اور تقوی والا کام بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ قسم اٹھا چکے ہیں۔ لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ قسم اٹھا چکے ہیں۔ تو اللہ کے نام کی قسم کو آڑ بنا لیا جاتا نیکی نہ کرنے کے لیے، تقوی اختیار نہ کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان صلح نہ کرانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کر رہے ہیں، اور اس امر کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی کام کی قسم اٹھاتا ہوں، پھر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ خیر اس کام میں نہیں ہے جس پہ قسم اٹھائی ہے، بلکہ دوسرے کام میں ہے، تو میں قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں اور وہ کام کرتا ہوں جس میں خیر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی طرح یہی ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ لوگ جب کسی کام کی قسم اٹھا لیں، بعد میں پتہ چلے کہ خیر اس کام میں ہے جس پہ آپ نے قسم اٹھائی ہے اس کے برعکس میں ہے، تو آپ اپنی قسم کو توڑ دیں، قسم کا کفارہ ادا کریں، اور اس قسم کو خیر کے کام میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ تو یہی کچھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو نہ بناؤ، یعنی کہ اللہ کے نام کی قسموں کو، اور اللہ تعالیٰ کو نہ بناؤ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے آڑ، اپنی قسموں کے لیے نشانہ، اپنی قسموں کے لیے بہانہ، ان تبروا، کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ۔ یعنی کہ اللہ کے نام کی قسموں کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے نیکی کے سلسلے میں، تقوی کے سلسلے میں، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے سلسلے میں۔ مثال کے طور پہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ دو لوگوں کے درمیان صلح کرائیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو قسم اٹھا چکا ہوں کہ میں اس آدمی سے بات نہیں کروں گا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے درمیان، دوسرے کے درمیان صلح کراؤں۔ تو شریعت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ کی یہ قسم خیر پہ مبنی نہیں ہے، اس قسم کو توڑیں اور اس کا کفارہ ادا کریں، اور ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں، خود بھی اس سے صلح کریں۔ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ۔ قسم کا کفارہ کیا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، او کسوتہم، یا انہیں لباس لے کر دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 3 کاموں میں سے کوئی بھی کام کرنے کی آپ طاقت نہ رکھتے ہوں تو پھر کیا؟ فصیام 3 ایام، 3 دن کے روزے رکھیں۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ سمیع، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں تمہاری باتوں کو، خوب علم رکھنے والے ہیں تمہارے حالات کا۔ تو اس میں ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں میں سے 2 نام یہ ہیں کہ اللہ سمیع ہے اور اللہ علیم ہے۔
اور ان دو ناموں سے اللہ کی صفات کا پتہ چلا۔ سمیع سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفت ہے سننا، اللہ ہر بات کو سنتے ہیں، اور یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ جب بھی کوئی نئی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسے سنتے ہیں۔ اور علیم، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا پتہ چلا۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں پہ بھی ایمان ہے، اور ان دو ناموں میں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں ان پہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ دونوں کو مانتے ہیں، ناموں کو بھی صفات کو بھی، بغیر کسی تعویل کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تشبیہ کے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ انسان بھی سننے والا ہے، انسان بھی علم رکھنے والا ہے، تو اللہ بھی سننے والا، اللہ بھی علم رکھنے والا، تو کیا اس میں اللہ رب العزت کو ہم بندے کے مشابہ قرار دے رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ الفاظ کی حد تک اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بھی علیم ہے، بندہ بھی علیم ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے۔ بندے کی قوت سماعت محدود ہے، اور اکثر چیزوں کے بارے میں علم نہیں رکھتا، اور علم رکھتا ہے کس کے بارے میں؟ بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کے بارے میں، بڑی مشکل سے اپنے دوستوں کے بارے میں، بڑی مشکل سے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، بڑی مشکل سے اپنے محلہ داروں کے بارے میں، جب کہ اللہ رب العزت ہر مخلوق کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اور ہر مخلوق میں سے ہر چیز کے بارے میں۔ آپ اللہ کی مخلوقات میں سے انسانوں کو لے لیں تو انسان کتنے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بارے میں ہر طرح کے علم رکھتے ہیں۔ پھر دیگر مخلوقات کی طرف آپ آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہر درخت کے بارے میں ہر طرح کے علم رکھتے ہیں، ہر درخت کی ہر ٹہنی کے بارے میں، ہر ٹہنی کے ہر پتے کے بارے میں، کب پیدا ہو رہا ہے، کب خشک ہو رہا ہے، کب گر رہا ہے، گرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں اور بندوں کے علم میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ اللہ کا علم ویسے ہے جیسے خالق کے شایان شان ہے، اور بندے کا علم ویسے ہے جیسے بندے کے شایان شان ہے۔ جیسے بندہ خود ناقص ہے، کمزور ہے، اس میں کئی کوتاہیاں ہیں، اس میں کئی کمیاں ہیں، ایسے ہی اس کے علم میں کئی کمزوریاں ہیں، کئی کمیاں ہیں، کئی کوتاہیاں ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اللہ رب العزت کے اس فرمان کی طرف جو آیت نمبر 225 میں ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری قسموں میں لغو پہ، اور لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا اس پہ جو تمہارے دلوں نے کمایا، جس کا تمہارے دلوں نے قصد اور ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت بردبار ہے۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ لا یؤاخذکم، یہ 3 الفاظ ہیں۔ لا یہ نفی کے لیے ہے، نہیں کے معنی کے لیے۔ یؤاخذ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ مواخذہ کرتا ہے۔ لا یؤاخذ وہ مواخذہ نہیں کرتا، وہ بات پرس نہیں کرتا، وہ بات پرس نہیں کرے گا، وہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ کم تمہارا، اللہ اللہ تعالیٰ، باللغوی لغو پہ، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں۔ لغو کیا ہے؟ لغو وہ ہے جس میں ارادہ نہ ہو، جس میں قصد نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا عرب حضرات کو کہ جب وہ قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں تو قسم کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن ان کی عادت بن چکی ہے۔ عادت کے طور پہ وہ کہیں گے لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، بلا واللہ، کیوں نہیں اللہ کی قسم، جن کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، یا اللہ کی قسم میں یہ کام کیوں نہیں کروں گا۔ یہ قسم اٹھاتے ہوئے ان کا کوئی قصد یا ارادہ نہیں ہوتا قسم اٹھانے کا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لغو۔ بلکہ علماء کرام نے لغو قسم کی ایک اور صورت اور شکل بھی بیان کی ہے، وہ یہ کہ آپ قسم اٹھاتے ہیں ماضی کے بارے میں،
کہ میں نے یہ کام کیا یا فلاں آدمی نے یہ کام کیا یا فلاں آدمی نے کام نہیں کیا، اپنی طرف سے آپ سچی قسم اٹھا رہے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ قسم سچی نہیں تھی بلکہ غلط تھی۔ آپ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میرے والد صاحب گھر میں نہیں ہیں، کیونکہ آپ سمجھ رہے تھے کہ وہ گھر سے نکلے ہوئے ابھی تک واپس نہیں آئے، جب کہ واپس آ چکے تھے، گھر میں موجود تھے، لیکن جب آپ قسم اٹھا رہے تھے تب آپ کو یقین تھا وہ گھر میں نہیں ہے، تو آپ کی طرف سے آپ نے قسم کیا اٹھائی ہے؟ سچی، لیکن وہ قسم حقیقت میں کیا تھی؟ غلط تھی، تو اس کو بھی لغو قسم قرار دیا گیا ہے۔ دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ قسم کی دوسری قسم وہ کیا ہے؟ یمین غموس۔ یہ وہ قسم ہے جو انسان کو جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے، یہ وہ قسم ہے جو انسان کو گناہوں میں ڈبو دینے والی ہے۔ اس کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ ماضی سے، گزرے ہوئے زمانے سے۔ گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں آپ قسم اٹھاتے ہیں اور جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم والد صاحب گھر میں نہیں تھے، والد صاحب مغرب سے پہلے گھر میں نہیں تھے، جبکہ وہ تھے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ تھے، تو یہ قسم آپ نے جان بوجھ کے جھوٹی اٹھائی ہے، تو یہ قسم کبیرہ گناہ ہے جھوٹی قسم اٹھانا، اور یہ انسان کو جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں۔ تو ایک ہوگی لغو قسم اور ایک ہوگی یمین غموس۔ یمین غموس کے بارے میں بتا چکا ہوں، اس کا تعلق کیسے ہے؟ گزرے ہوئے زمانے سے۔ اور تیسری ہوگی یمین منعقدہ، اس کا تعلق ہوتا ہے مستقبل سے۔ آپ مستقبل کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، مثال کے طور پہ اللہ کی قسم میں کل روزہ رکھوں گا، یا آپ کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم کل میں پڑھانے کے لیے اسکول میں نہیں جاؤں گا، تو یہ کیا ہے؟ یمین منعقدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری قسموں میں لغو پہ، یعنی کہ لغو وہ قسمیں جس کے پیچھے قصد اور ارادہ نہیں ہوتا۔ فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ایمان یمین کی جمع ہے، قسم کو کہتے ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، یؤاخذ، وہ مواخذہ کرے گا، فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ مواخذہ کرے گا، باز پرس کرے گا، پکڑے گا، کم تمہیں، بما، اس پہ جس کا قصد کیا تمہارے دلوں نے۔ ما اسم موصول بمعنی الذی، کسبت فعل ماضی ہے واحد مؤنث کے لیے، کمایا، قصد کیا، ارادہ کیا، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، قلوب قلب ان کی جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، کم تمہارے، واللہ، اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، فعول کے وزن پہ، حلیم، فعیل کے وزن پہ ہے، نہایت بردبار ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کیا ہے کہ کون سی قسمیں ہیں جن پہ اللہ مواخذہ نہیں کرے گا اور کون سی قسمیں ہیں جن پہ اللہ مواخذہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ لغو قسموں پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بشارت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ لغو قسموں پہ بھی مواخذہ کرے تو ہم کیا کر لیں گے۔ اور یہیں سے ایک اور مسئلہ بھی جان لیں کہ جب ایسی قسم پہ اللہ مواخذہ نہیں کریں گے جس قسم میں دل کا ارادہ نہیں ہے، تو ایسے ہی دیگر انسان کے وہ الفاظ جو بغیر قصد کے زبان سے نکل جاتے ہیں ان پہ بھی مواخذہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ انسان اپنی زبان سے کوئی کفریہ لفظ ادا کرتا ہے جس کا اس نے ارادہ اور قصد نہیں کیا، تو اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں وہ حدیث آپ ذہن میں رکھیں جس میں یہ آتا ہے، اور یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، کہ اللہ رب العزت بندے کے توبہ کرنے پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا ایک آدمی ایک وسیع و عریض صحرا سے گزر رہا ہے، اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، کھانے پینے کا سامان بھی اونٹنی پہ موجود ہے، وہ کسی جگہ پہ اونٹنی سے نیچے اترا تو اونٹنی بھاگ کھڑی ہوئی، اس نے پکڑنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکا۔ اب وسیع و عریض صحرا ہے اور اونٹنی جو ہے آنکھوں سے اوجھل ہو چکی ہے، غائب ہو چکی ہے، اس کو اچھی طرح یقین ہے کہ یہ وسیع و عریض صحرا پیدل کراس کرنا ممکن نہیں ہے،
پانی موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو میں مر جاؤں گا۔ مرنے کا، موت کا اسے یقین ہو چکا، موت کے انتظار میں لیٹ جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، جب آنکھ کھلتی ہے تو اونٹنی پاس کھڑی ہے۔ آپ بتائیے اس آدمی کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ انتہائی خوشی کی وجہ سے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اللہ تو واقعی میرا بندہ ہے اور میں واقعی تیرا رب ہوں۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ تو واقعی میرا رب ہے اور میں واقعی تیرا بندہ ہوں، تو نے رب ہو کر میرے ساتھ رب والا معاملہ کیا ہے کہ میری اونٹنی مجھے واپس کر دی ہے، جس پہ میرا کھانا پینا بھی موجود ہے، اور بندے پہ رحم کرنا چاہیے، بندہ اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے، تو نے میری مدد کی ہے۔ لیکن زبان سے الفاظ کیا نکلے ہیں؟ کہ تو واقعی میرا بندہ ہے۔ کہنا کیا تھا؟ تو واقعی میرا رب ہے۔ تو یہ الفاظ قصد کے بغیر نکلے ہیں، تو یہ الفاظ بھی لغو کہلائیں گے، ان پہ مواخذہ نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان بیوی سے لڑائی کرتے ہوئے انتہائی غصے کے عالم میں طلاق دیتا ہے، اور طلاق دینے میں دل کا قصد اور ارادہ نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے طلاق دے دی ہے، لوگ بتاتے ہیں تم طلاق دیکھ چکے ہو، تو یہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو لغو چیزوں پہ اللہ رب العزت مواخذہ نہیں کرتے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری قسموں میں لغو پہ۔ اور یمین غموس کے بارے میں بتا چکا ہوں، اس پہ مواخذہ ہوگا اگر انسان توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو یہ قسم انسان کو جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ باقی رہ گئی یمین منعقدہ، جس کا تعلق کس سے ہے؟ مستقبل سے۔ یمین منعقدہ اگر ایسی ہے جس کا تعلق گناہ سے ہے، مثال کے طور پہ آپ نے قسم اٹھائی کل میں شراب پیوں گا، تو ایسی قسم کو پورا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا پھر علاج کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ ایسی قسم کا آپ کفارہ ادا کریں گے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 79 میں 89 میں کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو لباس لے کر دیں، یا ایک غلام آزاد کریں۔ ان تینوں کاموں میں کفارہ دینے والے کو اختیار دیا گیا، تینوں میں سے کوئی بھی کر لے، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی نہ کر سکے پھر کیا کہا گیا ہے کہ 3 روزے رکھ لو۔ لیکن 3 روزے رکھنے کا نمبر بعد میں ہے، جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اس کو 3 روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، جو 10 مسکینوں کو لباس لے کر دے سکتا ہے اسے 3 روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 روزے وہ رکھے جو پہلے 3 کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے قسم کا کفارہ۔ دوسرے نمبر پہ یمین منعقدہ کیا ہے؟ کہ آپ نے نیکی کی قسم اٹھائی، لیکن نیکی ایسی جس پہ عمل کرنے کی آپ میں استطاعت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے قسم اٹھائی ہے کہ میں روزانہ روزہ رکھا کروں گا، جبکہ آپ روزانہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں۔ تو یہاں پہ اگر آپ قسم پہ عمل کر سکیں تو الحمدللہ، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں عمل نہیں کر سکتا تو قسم کا کفارہ دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ آپ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں نیکی کا یہ کام کروں گا، اور وہ کام کرنے کی آپ استطاعت رکھتے ہیں، تو آپ پہ واجب ہے کہ وہ کام آپ کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے قسم اٹھائی کہ میں 3 روزے رکھوں گا، اور 3 روزے رکھنے کی آپ استطاعت رکھتے ہیں، تو یہ 3 روزے آپ رکھیں۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی کسی جائز کام کی کہ میں یہ کام کروں گا، کل میں مثال کے طور پہ دکان کھولوں گا، اور اس پہ آپ نے قسم اٹھائی، تو اب آپ پہ واجب ہے کہ قسم اٹھائیں، آپ پہ واجب ہے کہ دکان کھولیں۔ اگر آپ دکان نہیں کھولیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ اصول بھی ذہن میں رکھا جائے کہ اگر آپ کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں، بعد میں پتہ چلے کہ نہ کرنا اس میں خیر ہے، تو آپ وہ کام نہ کریں اور قسم کا کفارہ ادا کریں۔
اور اگر آپ نے قسم اٹھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، بعد میں پتہ چلا اس کام کے کرنے میں خیر ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہ کام آپ کریں اور قسم کا کفارہ ادا کریں۔ مثال کے طور پہ آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے فلاں رشتہ دار کو نہیں بلایا کروں گا، تو کیا یہ قسم خیر پہ مبنی ہے؟ نہیں، تو اس لیے آپ اس قسم کو توڑیں گے اور قسم کا کفارہ ادا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری قسموں میں لغو پہ، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا بما کسبت قلوبکم، اس پہ جو کمایا ہے تمہارے دلوں نے، جس کا کسب کیا تمہارے دلوں نے۔ یعنی کہ ان الفاظ کی تفسیر آپ سورہ مائدہ کی آیت سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہاں پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا اس پہ جس کا تمہارے دلوں نے کیا کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے، پختہ عزم کیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت بردبار ہے۔ یہ الفاظ بھی خوشخبری کی حیثیت رکھتے ہیں کہ لغو قسمیں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس پہ حساب کتاب نہیں کرے گا۔ یمین غموس، جھوٹی قسم آپ نے اٹھائی، اللہ سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، تو اللہ وہ بھی بخشنے والا ہے۔ یمین منعقدہ کی بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر آپ کوئی قسم مستقبل کے بارے میں اٹھا چکے اور پورا نہیں کر سکتے، کفارہ ادا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ حلیم، نہایت بردبار ہے۔ حلیم اسے کہتے ہیں جو اسے سزا دینے میں تاخیر کرے، جو سزا کا حقدار ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں پہ ہمیں فوری طور پہ پکڑیں تو کوئی بھی انسان اس زمین پہ زندہ نہ رہ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، سنبھل جائیں۔ تو یہ تھی آیت نمبر 225۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے جماع نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتے ہیں، 4 مہینے کے لیے انتظار کرنا ہے۔ فَإِن فَاءُوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ للذین، یہ 2 لفظ ہیں، لام اور الذین۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے۔ الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے، وہ لوگ۔ یؤلون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، وہ قسم اٹھاتے ہیں۔ آلا یؤلی، ایلا، ایلا کا معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یؤلون کے بعد کیا آیا ہے؟ من، تو اس لیے یؤلون اپنا اصل معنی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کسی ایسے فعل کا معنی بھی ادا کر رہا ہے جس کے بعد من آیا کرتا ہے، تو وہ فعل کیا ہوگا؟ یمتنعون۔ تو اب معنی ہوگا یؤلون کا کہ وہ جماع نہ کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں، جماع نہ کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں۔ یؤلون کا خالی معنی تھا قسم اٹھاتے ہیں، اور اب شریعت میں، اور اس لیے بھی کہ یؤلون کے بعد من آ گیا ہے، اب معنی یہ پیدا ہو گیا کہ بیویوں سے جماع نہ کرنے کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو یؤلون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے، واحد کیا اس کا؟ یؤلی۔ من نسائہم، اپنی بیویوں سے، نساء جمع ہے کس کی؟ امراتن کی، عورتیں، بیویاں۔ تربصو، انتظار کرنا ہے، یہ مصدر ہے، اس کا معنی کیا؟ انتظار کرنا ہے۔ 4 کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 4۔ اشہر کا معنی کیا؟ مہینے، یہ جمع ہے کس کی؟ شہرن کی، شہرن 1 مہینہ، اشہر کئی مہینے۔ فَإِن، 2 لفظ ہیں، فا اور ان، پس اگر، ان شرطیہ ہوا، فَاؤ، وہ رجوع کر لیں،
فاؤ فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہے؟ فا، اس نے رجوع کیا، یفیء وہ رجوع کرتا ہے، تو فاؤ جمع کے لیے وہ رجوع کر لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِنَّ فا جو ہے یہ ان کا جواب ہے، تو اِنَّ جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، بے شک، یقیناً، بلا شبہ۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بہت بخشنے والا ہے، فعول کا وزن ہے بہت بخشنے والا، رحیم فعیل کا وزن ہے بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت اس آیت میں الہ کا حکم بیان کر رہے ہیں، اور الہ کے بارے میں اشارہ دے چکا ہوں۔ الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بیوی سے جماع نہ کرنے کی قسم اٹھا لینا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیوی سے جماع نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتے، کبھی یہ قسم محدود ہوتی، کبھی غیر محدود۔ محدود مثال کے طور پہ 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، اور کبھی غیر محدود قسم اٹھا لی ہے کہ بیوی سے جماع نہیں کروں گا، کب تک یہ واضح نہیں ہے، یا پھر پوری زندگی نہیں کروں گا۔ تو یہ عورت کے اوپر بہت بڑا ظلم تھا کہ قسم اٹھا لی گئی ہے، اب وہ کسی اور سے نکاح بھی نہیں کر سکتی اور اس سے اپنے حقوق بھی نہیں لے سکتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ عورتوں پہ ہونے والے اس ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام عورتوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے جماع نہ کرنے کی قسم اٹھا لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے 4 مہینے کی مدت انتظار کرنا ہے۔ تو لِلَّذِينَ کا جو لام ہے یہ بتا رہا ہے کہ 4 مہینے تک انتظار کرنا مباح ہے، جائز ہے، کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد انتظار نہیں کیا جائے گا۔ الہ کرنے والا اگر قسم اٹھاتا ہے 4 مہینے سے کم مدت کی تو اس کو اختیار ہے، یا تو اپنی قسم توڑ دے، کفارہ ادا کرے اور بیوی کے ساتھ جماع کرے، میاں بیوی والا تعلق قائم کرے، اور اس قسم کے توڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور چاہے تو اس مدت کو مکمل کر لے، مثال کے طور پہ قسم اٹھائی ہے 1 مہینے کے لیے، 1 مہینے کی مدت کو مکمل کرنا چاہتا ہے کر لے، کوئی جرمانہ نہیں پڑے گا۔ 2 مہینے کی مدت کے لیے قسم اٹھائی تھی، قسم توڑ دے، کفارہ ادا کر لے یا مدت کو پورا کر لے، کوئی بات نہیں۔ 3 مہینے کے لیے قسم اٹھائی تھی، اختیار ہے یہاں پہ بھی، قسم توڑ دے، کفارہ دے دے، یا پھر اس مدت کو پورا کر لے۔ اور اگر 4 مہینے کی مدت ہے پھر بھی اس کو اختیار ہے، لیکن اگر اس نے قسم اٹھائی ہے 4 مہینے سے زیادہ مدت کے لیے، 5 مہینے تک اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا، سال تک نہیں کروں گا، 2 سال تک نہیں کروں گا، یا کبھی بھی نہیں کروں گا، تو اگر ایسی قسم اٹھائی گئی ہے تو شریعت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنی قسم کو توڑو، قسم کا کفارہ ادا کرو اور بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ اگر تم قسم نہیں توڑتے تو تمہارا انتظار کیا جائے گا 4 مہینے تک۔ 4 مہینے کے بعد قاضی، حکمران اس کو بلائے گا اور اس سے کہے گا اب یا اس کو طلاق دو اور یا اسے تعلق قائم کرو۔ اگر وہ تعلق قائم کرے تو الحمدللہ، اور اگر طلاق دے دے تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اگر وہ کہے کہ نہ تعلق قائم کروں گا نہ طلاق دوں گا تو قاضی اور حکمران اس کے نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، کینسل کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ ایک بات نوٹ کریں گے
میری گفتگو سے آپ نے کیا تاثر قائم کیا ہے کہ 4 مہینے کے بعد قاضی بلائے گا، خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی. یہی موقف ہے امام مالک کا، امام شافعی کا اور امام احمد کا. لیکن حنفی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ قسم اٹھانے کے بعد 4 مہینے گزر گئے اور اس نے قسم نہیں توڑی، بیگم سے تعلق قائم نہیں کیا، تو 4 مہینے کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی. یعنی کہ وہ طلاق دے یا نہ دے، خود ہی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا موقف وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے، اور صحابہ کرام کے فتاوی اسی موقف کے مطابق ہیں جو امام مالک کا ہے، امام شافعی کا اور امام احمد کا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین یؤلون، کہ ان لوگوں کو اختیار ہے. میں نے کہا تھا لام کے ذریعے اباحت کے لیے، بتانے کے لیے کہ انہیں اختیار ہے. ان لوگوں کو اختیار ہے جو اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرنے کی قسم اٹھا لیں، جماع نہ کرنے کی قسم اٹھا لیں. کیا اختیار ہے؟ 4 مہینے تک انتظار کرنا. 4 مہینے تک انتظار کر سکتے ہیں. فَإِنْ فَاءُوا، پس اگر وہ رجوع کر لیں، کس سے؟ بیوی سے. بیوی سے رجوع کر لیں، جماع کریں، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سے پھر بات پرس نہیں کریں گے کہ تو نے جو قسم اٹھائی تھی، چاہے 1 مہینے کی اٹھائی تھی، کیوں اٹھائی تھی؟ 2 مہینے تک تو نے اپنی بیوی کو اس کے حق سے محروم رکھا، تو کیوں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اگر وہ اب بھی سدھر جائے، اب بھی ٹھیک ہو جائے اور بیوی سے تعلق قائم کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں. رحیم، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ آیت نمبر 227 ہے. اور اگر وہ طلاق کا پختہ عزم کر لیں، کون؟ جنہوں نے قسم اٹھائی ہے، 4 مہینے کے بعد اگر طلاق کا پختہ عزم کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. وَإِن، ان شرطیہ ہے. کیا معنی اس کا؟ اگر. عزموا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ عزما، اس نے پختہ ارادہ کیا. عزموا، انہوں نے پختہ ارادہ کیا. الطلاق، یہ طلاق ہے، اور طلاق کا مطلب آپ جانتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ، ان بے شک، یقیناً، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے. ان 2 کے اوپر گفتگو آیت نمبر 224 کے ضمن میں ہو چکی ہے. اس ایت سے پتہ چلا کہ 4 مہینے کے بعد طلاق خود بخود واقع نہیں ہوگی، وہ دے گا تو ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اللہ نے ذکر کیا 4 مہینوں کا، فرمایا پھر اس کے بعد اللہ نے 2 چیزیں ذکر کی. 4 مہینوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے پہلی چیز یہ ذکر کی کہ فَإِنْ فَاءُوا، 4 مہینے انتظار کے بعد اگر وہ رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، ایسی قسم اٹھانے والے، بیوی سے جماع نہ کرنے کی قسم اٹھانے والے، الا کرنے والے، اگر طلاق کا پختہ عزم کر لیں تو یقیناً اللہ سننے والا ہے، اللہ خوب علم رکھنے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ طلاق کا عزم کریں گے، طلاق دیں گے تو طلاق واقع ہوگی، خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی. یہاں پہ یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں سے الا کیا تھا. اس بارے میں حدیث بخاری شریف میں آتی ہے، لیکن آپ نے الا کیا تھا صرف 1 مہینے کے لیے. 1 مہینے کے بعد آپ اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے آئے، 1 مہینہ آپ ان سے مکمل دور رہے. 1 مہینے کے بعد آپ تشریف لے کر آئے تو آپ سے کہا گیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام،
ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں اور آپ نے مہینے کی قسم اٹھائی تھی، تو آپ نے کہا مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ مہینہ کتنے دنوں کا ہے؟ 29 کا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے الہ کیا تھا۔ یہاں پہ یہ بات بیان کر دینا بھی نہایت مناسب ہوگا کہ بہت سے احباب سوال کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے 5 مہینے ناراض رہا، 6 مہینے ناراض رہا، 7 مہینے ناراض رہا، میں نے کوئی بات نہیں کی، میں کبھی اس کے پاس نہیں گیا، میں نے کوئی تعلق قائم نہیں کیا، تو کیا میرا نکاح برقرار ہے؟ یہ طلاق ہو چکی ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس طرح طلاق واقع نہیں ہوتی۔ طلاق تب واقع ہوگی جب خاوند طلاق دے گا، اور الہ میں قسم اٹھائی گئی تھی کہ میں 4 مہینے یا 5 مہینے یا 6 مہینے بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں پہ بھی جمہور کا موقف یہی ہے کہ خود بخود طلاق واقع نہیں ہوگی، 4 مہینے گزرنے کے باوجود بھی طلاق خود بخود واقع نہیں ہوگی، بلکہ معاملہ قاضی کے پاس جائے گا، حکمران کے پاس جائے گا۔ البتہ یہاں پہ علماء احناف کا یہ موقف ہے کہ 4 مہینے کے بعد طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی۔ لیکن جب الہ کیا ہی نہیں گیا، ناراضگی ہے لیکن قسم نہیں اٹھائی گئی، تب تو کسی کے بھی نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ بات اللہ رب العزت آیت نمبر 228 میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ تَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دی گئی وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 3 حیض تک۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے، اگر وہ اللہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتی ہیں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خامد انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں فی ذَلِكَ اس مدت میں، ان ارادوا اصلاحا اگر وہ اصلاح چاہتے ہوں۔ وَلَهُنَّ، اور ان بیویوں کے لیے حقوق ہیں مثل الذی علیہن، ان حقوق کی طرح علیہن جو ان کے اوپر ہیں، بالمعروفی معروف طریقے سے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پہ ایک درجہ ہے، مردوں کو ان پہ ایک درجہ حاصل ہے۔ واللہ عزیز، اور اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہیں، حکیم نہایت حکمت والے ہیں۔ چونکہ آیت نمبر 227 میں طلاق کا تذکرہ ہوا تھا، اس لیے آیت نمبر 228 میں طلاق کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ تُرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، واو کا معنی ہے اور، المطلقات یہ جمع ہے کس کی؟ مطلقاتن کی، مطلقاتن طلاق دی ہوئی، جسے طلاق دی جا چکی ہو، اور المطلقات طلاق دی گئی عورتیں، یعنی کہ جمع کا لفظ ہو گیا۔ یتربصن، وہ انتظار میں رکھیں، فعل مضارع ہے، جمع مؤنث کے لیے ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ یتربصو، وہ انتظار کرتا ہے، تتربصو وہ انتظار کرتی ہے، یتربصنا وہ عورتیں انتظار کرتی ہیں۔ تو تربصنا وہ انتظار میں رکھیں کس کو؟ بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، بِأَنفُس، انفس یہ نفس کی جمع ہے، جان کو، اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو۔ ہن یہ ضمیر ہے مؤنث کے لیے، جیسے مردوں کے لیے ہم کہتے ہیں ہم وہ، تو عورتوں کے لیے کہیں گے ہن وہ عورتیں۔ تو یتربصنا وہ انتظار میں رکھیں بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو،
ثلاثۃ قروء، ثلاثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 3 قروء، یہ قرء کی جمع ہے، قرء کی جمع ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی حیض کا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی طہر کا بھی ہوتا ہے۔ دونوں معنی اس لفظ کے ہمیں عربی لغات سے مل جاتے ہیں۔ عربی لغت میں قرء کا معنی حیض بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی طہر بھی ہوتا ہے۔ طہر کا مطلب کیا؟ پاکیزگی کے ایام، وہ ایام جن ایام میں حیض نہیں آتا۔ حیض سے مراد وہ ایام جن ایام میں عورت کو حیض کا خون آتا ہے، اور جو حیض کے علاوہ ایام ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ طہر کے ایام، طہارت کے ایام، پاکیزگی کے ایام۔ تو یہاں پہ قرء کا معنی کیا ہے؟ کیا یہاں پہ قرء کا معنی حیض ہے یا قرء کا معنی طہر ہے؟ اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد، یہ دونوں امام یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہاں پہ قروء کا معنی حیض ہے، اور امام مالک اور امام شافعی یہاں پہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ قروء کا معنی طہر ہے۔ ہم یہاں پہ کن کے ساتھ ہیں؟ ہم یہاں پہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم دلیل کی طرف دیکھتے ہیں۔ چاروں امام ہمارے لیے محترم ہیں، بلکہ ان کے علاوہ جو امام ہیں وہ بھی ہمارے لیے محترم ہیں، اور یہاں پہ یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ امام صرف 4 نہیں ہیں، ان کے پلے کے، ان کے برابر کے کئی امام تھے، بلکہ ان سے بڑے کئی امام تھے۔ آپ ان کے اساتذہ کی طرف چلے جائیں۔ امام مالک کے استاد امام زہری ہیں، امام شافعی کے استاد امام مالک ہیں، امام احمد کے استاد امام شافعی ہیں۔ تو ان کے جو استاد ہیں وہ ان سے بھی بڑے ہیں، اور پھر تابعین ان سے بڑے ہیں، صحابہ کرام ان سے بڑے، ہر صحابی امام ہے، اور تابعین میں سے بہت سے تابعی ایسے ہیں جو امام ہیں۔ لیکن یہ وہ 4 امام ہیں جن کے شاگرد آگے پھیلتے چلے گئے اور جن کا مذہب آگے پھیلتا چلا گیا۔ تو ان 4 اماموں کو بعد میں بہت زیادہ شہرت ملی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں کہا کہ میرے بعد تم لوگوں نے دین کو محدود کر دینا ہے 4 اماموں تک۔ نہ آپ نے 4 اماموں کا تذکرہ کیا، نہ 4 میں سے کسی ایک امام کا تذکرہ کیا۔ تو ہم ان 4 کو بھی امام مانتے ہیں اور ان کے اساتذہ کو بھی امام مانتے ہیں، سب کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سب کے اقوال اور فتاوی کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ہر مسئلے میں دیکھتے ہیں کہ مضبوط دلیل کس کی ہے۔ تو جس کی دلیل مضبوط ہو اس کے قول کو اپنا لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ قول مضبوط ہے کہ قروء کا معنی کیا ہے؟ حیض۔ کیسے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مضبوط ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کے بارے میں کہا تھا جو استحاضہ کے خون کی وجہ سے پریشان تھیں، اور میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ استحاضہ کے خون کی حالت میں عورت ناپاک نہیں ہوتی۔ استحاضہ کے خون کی حالت میں عورت نمازیں پڑھے گی، رمضان کے روزے رکھے گی، اس کا خاوند اس کے ساتھ جماع کر سکتا ہے، میاں بیوی والا تعلق قائم کر سکتا ہے۔ تو استحاضہ میں مبتلا ایک خاتون پریشان تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ عورت ان دنوں میں نماز نہ پڑھے جو دن اس کے حیض کے ہوں۔ تو وہاں پہ آپ نے کہا تدع الصلاۃ ایام اقرائہا، کہ یہ نماز نہیں پڑھے گی اقرا کے دنوں میں، یعنی کہ حیض کے دنوں میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ قر سے مراد کیا لیا؟ حیض لیا ہے۔ اس لیے ہم بھی یہاں پہ قروء سے مراد کیا لیں گے؟ حیض لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عورتیں
جنہیں طلاق ہو چکی ہو وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ کیا مطلب 3 حیض تک انتظار میں رکھیں؟ یعنی کہ 3 حیض سے پہلے وہ کسی اور مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو شریعت کا مطالبہ ہے اس عورت سے کہ فوری طور پہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، 3 حیض تک وہ انتظار کرے۔ اس مدت کو کیا کہا جائے گا؟ عدت۔ کیا کہا جائے گا؟ عدت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ 3 حیض تک اس کا تعلق پہلے خاوند کے ساتھ موجود ہے، اگرچہ وہ طلاق دے چکا ہے، کیونکہ یہ پہلی طلاق ہے۔ اس طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی، یعنی کہ وہ طلاق جس طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے۔ دوسری طلاق دی جائے گی تو وہ بھی طلاق رجعی کہلاتی ہے، البتہ تیسری طلاق طلاق بین کہلاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ جب طلاق دی گئی ہے تو فوری طور پہ کسی اور سے نکاح نہیں کیا جائے گا، بلکہ عدت کے ایام میں انتظار کیا جائے گا۔ بلکہ اللہ رب العزت سورہ طلاق میں ارشاد فرماتے ہیں لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، کہ پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد طلاق یافتہ عورت کو اپنے خاوند کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، خاوند کا گھر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ خاوند کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق کے بعد اپنی اس بیوی کو، طلاق یافتہ کو گھر سے نکالے۔ تو عدت کے ایام اسی خاوند کے گھر میں گزارے جائیں گے جو طلاق دے چکا ہے، لیکن کب؟ جب کہ طلاق پہلی ہو یا دوسری طلاق ہو۔ البتہ جب تیسری اور آخری طلاق دی جائے گی تو اس کے بعد وہ عورت اپنے طلاق دینے والے خاوند کا گھر چھوڑ دے گی، سابقہ خاوند، یعنی کہ طلاق دینے کے بعد تو سابقہ خاوند بن گیا، اس کا گھر چھوڑ دے گی، اس کے گھر میں اب نہیں رہے گی۔ پہلی طلاق کے بعد رہے گی، کیوں؟ شریعت چاہتی ہے کہ یہ ادھر ہی رہے، اس کا طلاق دینے والا خاوند بھی ادھر ہی موجود ہو تاکہ دونوں میں صلح ہو جائے، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو راضی کر لے، اور ایسا 3 مہینے تک، یعنی کہ 3 حیض تک ہو سکتا ہے۔ اب 3 حیض آنے تک کتنے ہی ایسے ایام آئیں گے جن ایام میں صلح کا موقع پیدا ہوگا۔ تو شریعت ہمارے گھروں کو اجڑنے سے بچانا چاہتی ہے، اس لیے شریعت نے عدت مقرر کی ہے کہ طلاق کے بعد فوری طور پہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اپنے آپ کو روک کر رکھے 3 حیض آنے تک۔ یہاں پہ یہ سوال اٹھے گا کہ کیا ہر طلاق یافتہ عورت کی یہی عدت ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ طلاق میں واضح کیا کہ وہ عورت جو حمل کی حالت میں ہو اور اسے طلاق ہو جائے تو اس کی عدت حمل سے فارغ ہونا ہے۔ فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ دوسرے نمبر پہ وہ عورت جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ حیض کا خون آنا بند ہو چکا ہے، اس کی عدت 3 حیض نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے حیض کا خون آتا ہی نہیں۔ ایسے ہی وہ لڑکی جس کی بالغ ہونے سے پہلے شادی ہو گئی، اسے حیض کا خون نہیں آتا، اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ تو جسے حیض کا خون نہیں آتا، چھوٹی ہونے کی وجہ سے یا بڑی ہونے کی وجہ سے، ان کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے۔ یہ بھی اللہ نے کہاں بیان کیا ہے؟ سورہ طلاق میں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ وہ عورت، وہ لڑکی جس کا نکاح ہوا لیکن ابھی اس کے خاوند نے اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق قائم نہیں کیا تھا،
اس سے پہلے ہی اسے طلاق دے دی، اس عورت کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، کہ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے پہلے ان کو طلاق دے دو تو ان کے ذمے تمہارے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ اصل کلام یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جب یہ کہا کہ وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو چکی ہے وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک انتظار میں رکھیں، تو اس سے مراد وہ عورتیں لی جائیں گی جنہیں طلاق ہوئی تو وہ حمل کی حالت میں نہیں تھیں اور ان کے خاوند کا ان کے ساتھ کم از کم ایک بار تعلق قائم ہو چکا تھا اور وہ زندگی کے ان ایام میں تھیں جن ایام میں انہیں حیض کا خون آتا تھا، تو ایسی عورتیں جب انہیں طلاق ہو جائے تو 3 حیض تک انتظار کریں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ولا واو کا معنی کیا ہے؟ اور لا يحل حلال نہیں ہے، لا نفی کے لیے ہے، یحل فعل مضارع ہے واحد کے لیے، لہن ان کے لیے، یہ 2 لفظ ہیں لام اور ہنہ۔ لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، کے واسطے، اور ہنہ یہ ضمیر ہے عورتوں کے لیے، جمع مؤنث کے لیے، لہن ان کے لیے، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ کن کے لیے؟ وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو چکی ہے۔ کیا حلال نہیں ہے؟ ان یکتمنا، تو ان یکتمنا لا یحل کا فاعل بن رہا ہے، ان کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمنا کہ وہ چھپا لیں۔ ان کا معنی کیا ہے؟ ان مصدریہ ہے کہ، یکتمنا فعل مضارع ہے جمع مؤنث کے لیے، اس کا واحد کیا؟ یکتمو وہ چھپاتا ہے، تکتمو وہ چھپاتی ہے، یکتمنا وہ چھپاتی ہیں، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، جو چیز اللہ نے پیدا کی ہے۔ ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، خلقا اس نے پیدا کی، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کی ہے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ارحام رحم ان کی جمع ہے، رحم عورت کے پیٹ میں وہ جگہ جہاں نطفہ پہنچتا ہے اور اس سے بچہ بنتا ہے۔ ان کننا، ان کا معنی کیا؟ اگر، کننا یہ فعل ماضی ہے جمع مؤنث کے لیے، کانا اسی سے لفظ ہے آگے کننا، کہ اگر وہ تھیں، اگر وہ ہیں، یؤمننا فعل مضارع ہے اور جمع مؤنث کے لیے ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر اور آخری دن پہ، آخری دن سے مراد کیا؟ روز آخرت۔ اس جملے میں اللہ رب العزت یہ وعدے کر رہے ہیں کہ وہ عورتیں جو عدت میں ہوں، طلاق ہو چکی ہے اور عدت میں ہیں، ان کے لیے اپنے پیٹ کی کیفیت کو چھپانا جائز نہیں ہے۔ وہ وعدے کریں کہ وہ حمل کی حالت میں ہیں یا حیض کی حالت میں ہیں یا طہر کی حالت میں ہیں، یہ چیز واضح طور پہ بیان کر دیں، یہ چیز چھپانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ عدت کے معاملے میں عورت کی بات کا اعتبار ہوگا، اس کا موقف مانا جائے گا۔ اگر وہ کہے کہ میں حمل کی حالت میں ہوں، اس کی بات مانی جائے گی، اگر وہ کہے کہ میں حیض کی حالت میں ہوں، اس کی بات مانی جائے گی، اگر وہ کہے کہ میں حیض کی بجائے طہر کی حالت میں ہوں تو یہ بات بھی مانی جائے گی، الا یہ کہ
وہ کوئی ایسا موقف لے کر آئے جسے ماننا ناممکن ہو، یا اس کے موقف کے برخلاف ہمارے پاس دلائل اور شواہد موجود ہوں۔ اگر اس کے موقف کے خلاف ہمارے پاس دلائل یا شواہد یا قرائن موجود نہیں ہیں تو پھر اس کے موقف کا اعتبار کیا جائے گا۔ کب حیض ختم ہوا پہلا، کب ہوا دوسرا، کب ہوا تیسرا، یہ اس کی باتیں قبول کی جائیں گی، اس کی باتیں مانی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے پیٹ کی اس کیفیت کو چھپائیں، اور ایسا اس لیے ہے کہ اس کے اوپر بہت سے شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے پیٹ میں حمل ہے ابتدائی حالت میں، تو یہاں پہ حمل کو چھپا لینا اس کے لیے ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے خاوند کو معلوم نہ ہو کہ حمل ٹھہر چکا تھا، اور طلاق ہونے کے بعد وہ چاہتی ہے کہ میں یہ ظاہر کروں کہ میں حمل کی حالت میں نہیں ہوں تاکہ میری عدت جلدی ختم ہو جائے اور اس خاوند سے میری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ تو یہاں پہ ممکن ہے کہ وہ چھپائے، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ایک تو خاوند رجوع کے حق سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ اگر خاوند کو پتہ چل جائے کہ حمل کی حالت میں ہے تو عدت کب تک کے لیے ہوگی؟ حمل سے فارغ ہونے تک کے لیے ہوگی۔ جب حمل ابتدائی حالت میں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل سے فارغ ہوگی 7 مہینوں کے بعد، 8 مہینوں کے بعد، 9 مہینوں کے بعد، تو خاوند کو رجوع کرنے کا حق حاصل رہے گا حمل سے فارغ ہونے تک۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ حمل نہیں ہے تو پھر یہ کہیں گے کہ 3 حیض ہے، اور 3 حیض کی مدت جلدی ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ عورت کہتی ہے کہ میں حمل کی حالت میں نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 3 مہینوں کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اور یہ کسی اور سے نکاح کر لے گی، اور یہ ظاہر کرے گی کہ میرا بچہ دوسرے خاوند سے ہے۔ اب وہ بچہ حقیقت میں پہلے خاوند کا ہے، لیکن اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور اس کے اپنے حمل کو چھپانے کی وجہ سے وہ منسوب ہو رہا ہے دوسرے خاوند کی طرف۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے۔ تو اس لیے حمل کی حالت کو چھپانا، پیٹ کی حالت کو چھپانا، یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب کہ اسے طلاق ہو چکی ہو۔ اور یہی صورتحال حیض کی ہے۔ حیض کے بارے میں صحیح کیفیت بتائی جائے گی تو عدت کی مدت اور بنے گی، اگر جھوٹ کہا جائے گا تو عدت کی مدت اور بنے گی۔ ممکن ہے کہ عورت چاہتی ہو کہ میری عدت جلدی ختم ہو تاکہ میرا خاوند جس نے مجھے طلاق دیا مجھ سے رجوع نہ کر سکے، اور وہ 25 دنوں کے بعد دعویٰ کر دے کہ مجھے حیض آ گیا ہے، دوسرے حیض کے بارے میں پھر دعویٰ کر دے 25 دنوں کے بعد آ گیا ہے، تیسرے حیض کے بارے میں پھر دعویٰ کر دے 25 دنوں کے بعد آ گیا۔ کتنے دن بن جائیں گے؟ 75 دن، جبکہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ سچ کہے تو دن کتنے بنیں گے؟ 90 دن بنیں گے۔ اور اس کے برعکس اگر وہ چاہتی ہے کہ میرا پہلا خاوند مجھ سے رجوع کرے تو ممکن ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہوئے عدت کے ایام کو بڑھا دے۔ حیض کا خون آ چکا تھا پہلی بار 25 دنوں کے بعد، اور وہ کہہ رہی ابھی تک نہیں آیا، وہ ظاہر کر رہی ہے کہ 30 دنوں کے بعد آیا، 32 دنوں کے بعد آیا، 33 دنوں کے بعد آیا، تو اس نے جھوٹ بول کر عدت کے ایام کو بڑھا دیا، اور وہ 70 کی بجائے 80 کی بجائے 90 دن ہو گئے، 100 دن ہو گئے، 105 دن ہو گئے۔ تو یہ سب کچھ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمنا، کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے پیدا کی ہے فی ارحامہن، ان کے رحم میں، ان کنن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت یہاں پہ ترغیب دے رہے ہیں عورتوں کو اس بات کی کہ وہ پیٹ کی کیفیت کو نہ چھپائیں جبکہ طلاق ہو چکی ہو۔ یہ ترغیب دینے کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ اگر تمہارا میرے اوپر ایمان ہے، مجھے مانتی ہو
اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہو تو یہ چھپانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے اور آخرت پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6۔ اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ ایمان لانا، آسمانی کتابوں پہ ایمان لانا، نبیوں پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا اور تقدیر پہ ایمان لانا۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے 2 کا، اس لیے کہ کسی کو نیک عمل پہ ابھارنے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے، غلط کام سے روکنے کے لیے ان 2 کی اہمیت زیادہ ہے۔ کہ اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر آپ اللہ کے حکم پہ عمل کریں، پھر جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا، غلط قرار دیا، اس سے دور رہیں۔ اگر آپ کا آخرت پہ ایمان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میرا حساب کتاب ہوگا، میرا اعمال نامہ میرے سامنے رکھا جائے گا، تو پھر آپ سچ بولیں، نیک اعمال بجا لائیں، کبیرہ گناہوں سے، حرام کاموں سے دور رہیں۔ تو ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اور اسے آخری دن کہا گیا کیونکہ اس کے بعد کوئی اور دن نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ بُعُولَتُهُنَّ ان کے خامد، بعولہ یہ جمع ہے کس کی؟ بال کی۔ بال کس کو کہتے ہیں؟ خامد کو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وائف نے کہا، جناب اسحاق علیہ السلام کی والدہ نے کہا جب انہیں خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دینے والا ہے جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے بعد اللہ تعالیٰ پوتا بھی دیں گے جس کا نام یعقوب ہوگا، تو فرمانے لگی اَأَلِدُ، کیا میں بچہ جنم دوں گی جب کہ میں بڑھیا ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا جو بال ہے، میرا خاوند جو ہے یہ بھی بوڑھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہیں، تو وہاں پہ خاوند کے لیے لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ بال۔ تو بال کس کو کہتے ہیں؟ خاوند کو۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خاوند، ہن یہ ضمیر کن کی طرف جا رہی ہے؟ ان عورتوں کی طرف جن کو طلاق ہو چکی ہے، ان کے خاوند جن کے طلاق یافتہ عورتوں کے خاوند، احق، زیادہ حقدار ہیں، یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ حقدار ہیں، بردہن، یہ 3 الفاظ ہیں، ان کو واپس لینے کے۔ رد کا معنی کیا؟ واپس لینا۔ ہن ان کو، کن کو؟ طلاق یافتہ عورتوں کو۔ فی ذالک، اس میں، کس میں؟ انتظار کی مدت میں، عدت کی مدت میں، عدت کے ایام میں۔ ان اگر ارادو، وہ چاہیں، وہ قصد کریں، کون؟ طلاق دینے والے خاوند کیا چاہیں؟ اصلاحاً، اصلاح چاہیں۔ اگر وہ واقعی صلح چاہتے ہیں، خاوند بیوی کے مابین تعلق ٹھیک ہو جائے، خاوند یہ چاہتا ہے، تو پھر انہیں رجوع کرنے کا زیادہ حق حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان طلاق یافتہ عورتوں کے خاوند ان کو واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں عدت کے دوران۔ عدت واضح کر دی گئی، کتنی؟ 3 حیض، اور حمل والی عورت کی عدت کیا ہے؟ حمل سے فارغ ہونا۔ اور جو عورت حیض سے فارغ ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، حیض کا خون آنا بند ہو چکا ہے، اس کی کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ جو چھوٹی بچی ہے اس کی کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ تو طلاق یافتہ عورتیں جب تک عدت میں ہیں تب تک ان کے خاوند ان سے رجوع کریں تو رجوع کو مانا جائے گا، بیوی مانے یا نہ مانے، بیوی راضی ہو یا نہ ہو۔ اور یہاں پہ اللہ نے کہا ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ تفضیل کا۔ تو
خامند کس کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں؟ ان عورتوں کے مقابلے میں. یعنی کہ ہو سکتا ہے عورت کی رائے یہ ہو کہ رجوع نہیں ہونا چاہیے، عورت کی رائے یہ ہو کہ میری اس سے جان چھوٹ جائے، میری اس سے صلح میں نہیں چاہتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، لیکن اللہ نے اس خامند کو یہ حق دیا ہے کہ عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کسی ماں بہن کے ذہن میں آئے کہ یہ تو اس عورت کے اوپر ظلم ہے، وہ بالکل نہیں چاہتی اور یک طرفہ طور پہ رجوع کو قابل قبول مانا جا رہا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ شریعت نے طلاق کا حق کس کو دیا ہے؟ خامند کو. ایسے رجوع کا حق بھی اس کو دیا ہے لیکن عدت کے اندر. اور اگر یہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور اس کا عذر شرعی ہے، قابل قبول ہے، تو یہ خلا کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے. تو فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے خامد حق کو زیادہ حقدار ہیں بِرَدِّهِنَّ، ان کو واپس لینے کے، فی ذَلِكَ، اس عدت میں، اس انتظار کی مدت میں. اور یہ بھی اللہ رب العزت نے عورت پہ بہت بڑا رحم کیا ہے، ورنہ زمانہ جاہلیت میں خامد اپنی بیوی کو کئی بار طلاق دیتے اور کئی بار رجوع کرتے. عدت مقرر نہیں تھی، عدت مقرر نہیں تھی. طلاق دینے کے بعد چاہے 1 سال کے بعد رجوع کر لیں، چاہے 2 سال کے بعد کر لیں، چاہے 3 سال کے بعد کر لیں. امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں جناب اسماء بنت یزید بن سکن سے، یہ انصاری خاتون ہیں، یہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے میرے ساتھ عدت کا معاملہ پیش آیا، مجھے طلاق ہوئی، اس سے پہلے عدت نہیں تھی، تو سب سے پہلے مجھے بتایا گیا، مجھے آگاہ کیا گیا کہ تمہاری اتنی عدت ہے. تو عدت کا حق دے کر اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر بہت بڑا رحم کیا ہے، بہت بڑی مہربانی کی ہے. وَبُعُولَتُهُنَّ، تو ان کے خامد انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں فی ذالک، اس مدت میں، لیکن شرط ہے ان ارادوا اصلاح، انہیں رجوع کرنے کا حق تب ہے جب بیوی سے رجوع کر کے کیا چاہتے ہوں؟ اصلاح چاہتے ہوں، معاملے کو سنوارنا چاہتے ہوں، معاملے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہوں. یہ مقصد نہ ہو کہ میں اس سے رجوع کر لوں گا اور پھر میں اس کو طلاق بھی نہیں دوں گا اور اس سے تعلق بھی قائم نہیں کروں گا، اس کو تنگ کروں گا، اس کو تکلیفیں دوں گا، اس کو پریشان کروں گا. ہن مثل الذی علیہن بالمعروف ولہن، اور ان کے لیے ہے، یہاں پہ 2 لفظ ہیں، لام جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے، اور ہن اس سے مراد کون ہے؟ بیویاں. ولہن، اور ان بیویوں کے لیے، تو یہاں پہ مراد بیویاں ہیں، چاہے وہ طلاق یافتہ ہوں یا چاہے وہ ہوں جو طلاق کے بغیر ہوں. ان بیویوں کے لیے ہے، کیا ہے؟ حقوق ہیں ان کے، ان بیویوں کا حق ہے، ان کے حقوق ہیں. مثل الذی علیہن، اس کی طرح جو ان پہ ہیں. مثل معنی کیا ہے؟ جس طرح. الذی، جو، علیہن، ان کے ذمے ہے، یعنی کہ جیسے خامند کے حقوق ان کے ذمے ہیں، انہوں نے ادا کرنے ہیں، ایسے ہی ان کے حقوق ہیں جو خامند نے ادا کرنے ہیں. تو وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے حقوق ہیں، ان کے لیے ہیں، مثل الذی، اس کی طرح، علیہن، جو ان کے ذمے ہیں. ان کے ذمے کن کے حق میں؟ خامند کے حق میں. بالمعروف، یہ حقوق معروف کے مطابق ہیں. آپ کا معاشرہ ان کی تفصیلات کو طے کرے گا. مثال کے طور پہ بیوی کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ خامند کے ذمے. اب کتنا خرچہ؟ کھانا کس قسم کا، لباس کس قسم کا؟ بالمعروف، معروف کے مطابق. یہ عرف طے کرے گا، آپ کا دستور طے کرے گا، آپ کا رواج طے کرے گا. آپ کے معاشرے میں اس جیسی عورت کو کیسا کھانا ملنا چاہیے، کیسا لباس ملنا چاہیے، کیسی رہائش ملنی چاہیے، یہ آپ کا معاشرہ طے کرے گا. تو وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو یہاں پہ اللہ نے وعدے کر دیا کہ خامند کے بھی حقوق ہیں اور بیوی کے بھی حقوق ہیں.
خاوند کے حقوق بیوی ادا کرے گی اور بیوی کے حقوق کون ادا کرے گا؟ خاوند ادا کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پہ ایک درجہ ہے، یعنی کہ مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ حاصل ہے۔ وَلِلرِّجَالِ دو لفظ ہیں، لام اور الرجال۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے۔ الرجال رجل کی جمع، رجل کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کو۔ علیہن ان پہ، کن پہ؟ عورتوں پہ، بیویوں پہ، درجتن ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ حاصل ہے اس کو۔ اس جملے نے بتا دیا کہ مرد و عورت برابر نہیں ہے۔ اگر یہ جملہ نہ ہوتا تو پچھلے جملے سے کوئی یہ دعویٰ کرتا کہ مرد و عورت بالکل برابر ہے، کیونکہ اللہ نے کہا مثل الذی علیہن بالمعروف۔ تو اللہ نے بعد والے جملے میں وضاحت کر دی کہ بہرحال مردوں کو عورتوں پہ فوقیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پہ نگران ہیں، مرد عورتوں پہ نگران ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، یعنی کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ فضیلت دی ہے۔ ایک سبب یہ ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے، دوسرا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد بیویوں پہ خرچ کرتے ہیں، بیویوں کا خرچہ مردوں کے ذمے ہے۔ بیویوں کا کھانا، آٹا اور سبزی، ان کا لباس، ان کی رہائش کس کے ذمے ہے؟ مرد کے ذمے ہے۔ تو جو خرچ کرنے والا ہے اسی کو اللہ رب العزت نے دوسرے پہ ترجیح دے رکھی ہے، دوسرے پہ ایک درجہ زائد دے رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ خاوند کو بیوی پہ فوقیت حاصل ہے، اور اسلام کا یہ سنہری اصول مان لیا جائے تو ہمارے گھر اجڑنے سے بچ جائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں مساوات کے نعرے کو عام کر دیا گیا کہ مرد و عورت بالکل برابر ہیں۔ اس نعرے نے ہمارے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ آپ کوئی بھی فیکٹری لے لیں، کوئی بھی اسکول لے لیں، کوئی بھی کالج لے لیں، کوئی بھی ادارہ لے لیں، کوئی بھی ملک لے لیں، جہاں پہ دو ایک جیسے ہوں گے، برابر ہوں گے، اس ادارے کا، فیکٹری کا، اسکول کا، کالج کا نظام نہیں چل سکے گا۔ وہ ادارہ ناکام ہو جائے گا، وہ اسکول ناکام ہو جائے گا، وہ کالج ناکام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ سنہری اصول دے کر ہمارے گھروں کو اجڑنے سے بچا لیا۔ ہمارے گھر کی عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرا خاوند، اللہ نے اسے میرے اوپر فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کی اطاعت کروں، میں اس کی بات مانوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ اگر تمہاری بیوی تمہاری اطاعت کرے، تمہارا آرڈر مانے، تمہاری بات مانے، تو اب تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اب تمہیں اس کو مارنے کی، اس کی پٹائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے ناراض ہو کر بستر الگ کر لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت پہ واجب ہے کہ اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ خاوند کے عورت پہ حقوق بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خاوند کو بیوی پہ فوقیت دے رکھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاوند بیوی پہ ظلم کرے، وہ اس کے حقوق ادا نہ کرے۔ جو اس کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہوں گے، ورنہ وہ عدالت میں جا سکتی ہے، حکمران سے رجوع کر سکتی ہے، اور ورنہ صبر کرے گی تو روز قیامت اللہ رب العزت اسے انصاف لے کر دیں گے۔ تو بہرحال وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ان عورتوں پہ ترجیح حاصل ہے، ان پہ فوقیت حاصل ہے، اور یہ کئی لحاظ سے ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مرد و عورت کی گواہی برابر نہیں رکھی۔
اللہ نے کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ کہ دو مرد گواہ ہوں گے آپ کے معاملات میں، دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، یعنی کہ دو عورتیں ایک مرد کی جگہ لیں گی۔ تو پتہ چلا کہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں عادی ہے، اور یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے، گواہی والی آیت بھی قرآن کی، اور یہ الفاظ بھی قرآن کے کہ مردوں کو عورتوں پہ فوقیت حاصل ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اور کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے رب کے بتائے ہوئے اصولوں کو یورپی اصولوں کے ساتھ پرکھے۔ مومن وہ ہوگا جو یورپی اصول جب قرآن سے ٹکرائے تو اس کو ریجیکٹ کر دے، اس کو ماننے سے انکار کر دے۔ غیر مسلموں کی طرف سے آئے ہوئے اصول جب قرآن سے ٹکرائیں تو وہ کہہ دے کہ قرآن کو ہم مانیں گے، اس اصول کو ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نئی نسل وہ قرآن کو پرکھتی ہے یورپی اصولوں کی روشنی میں۔ قرآن کے وہ اصول جو یورپی اصولوں سے ٹکرائیں، ہماری یہ نئی نسل ان کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے، یا کم از کم ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہتی ہے، اور کسی بھی اسلامی اصول کے بارے میں شک و شبہ کرنا اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پہ ترجیح دی ہے، گواہی میں بھی اور دین کے لحاظ سے بھی۔ دین کے لحاظ سے کیسے؟ کیا عورتوں پہ جہاد فرض ہے؟ بالکل فرض نہیں ہے، مردوں پہ جہاد فرض ہے۔ عورت ہر مہینے میں حیض کے 6-7 دنوں میں نماز نہیں پڑھتی اور روزے بھی نہیں رکھتی، روزوں کی بعد میں قضا دیتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں دیتی۔ تو اس لحاظ سے دین میں بھی وہ مرد سے پیچھے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ حکومتی عہدوں کی طرف آ جائیں، ملک کا سربراہ بننا، وزیر اعظم بننا، صدر بننا، یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی بھی ایسی قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جنہوں نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنا لیا۔ کئی لوگ اس حدیث کے بارے میں اپنے دلوں میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ان ممالک کی طرف دیکھ لیں جنہوں نے حکمران بننے کے لیے عورت کو اتنا حق دیا جتنا مرد کو دیا، وہاں پہ بھی عورت حکمران نہیں بن سکی، بنی بھی ہے تو کبھی کبھار۔ آپ امریکہ کی طرف دیکھ لیں، ابھی تک آپ لوگوں نے امریکہ میں کسی عورت کو بطور صدر نہیں دیکھا ہوگا، اور آپ انگلینڈ کی طرف دیکھ لیں، ہماری زندگی میں وہاں پہ وزیر اعظم شاید 1 یا 2 عورتیں بنی ہیں، باقی سب کون ہیں؟ مرد ہیں۔ ایسے ہی دیگر یورپی ممالک کی طرف دیکھ لیں جنہوں نے عورت کو مکمل آزادی دی، مکمل سہولتیں دی، بلکہ بسا اوقات مردوں سے زیادہ سہولتیں دی، اس کے باوجود عورتیں اوپر نہیں آ سکی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں اور یہ لوگ غلط ہیں۔ عورت کا میدان گھر ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم ذمہ داری دی ہے، بچوں کو پالنا، ان کی تربیت کرنا، انہیں دین سکھانا، انہیں بسم اللہ پڑھانا، انہیں کلمہ پڑھانا، انہیں قرآن پڑھانا، اور اپنے خاوند کی خدمت کرنا، خاوند کو اچھے مشورے دینا، خاوند کو حرام امور سے روکنا، خاوند کو فرائض و واجبات کی ترغیب دینا، نماز کی ترغیب دینا، روزہ رکھنے کی ترغیب دینا۔ اللہ نے عورت کو بڑی خوبصورت ذمہ داری دی ہے۔ عورت کا جسم اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ مردوں کے شانہ بشانہ مشکل کام سر انجام دے، وہ لوہار بن جائے، وہ لکڑی کا مشکل کام کرے، وہ وزن اٹھائے۔ مرد و عورت میں اللہ نے فرق رکھا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ جو انکار کرتا ہے وہ ایک ایسی چیز کا انکار کر رہا ہے جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے بہرحال مردوں کو عورتوں پہ ترجیح دی ہے، وراثت میں بھی دی ہے۔
تو بہت سے امور میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ ترجیح دی ہے، اور کہیں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں پہ ترجیح دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ شریعت نے مساوات کا نعرہ نہیں لگایا، عدل و انصاف کا نعرہ لگایا ہے۔ عدل و انصاف یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو وہ حق دیں جو اس کا بنتا ہے۔ شریعت نے کہا ہے بیٹے سے کہ تمہارے اوپر تمہاری ماں کے کتنے حق ہیں؟ 3 حق ہیں، اور باپ کا 1 حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے کو پیدا کرنے والی ماں ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں ہے، اس کو دودھ پلانے والی ماں ہے، اور بچے کو پیٹ میں رکھنا اور دودھ پلانا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ ماں کو والد سے بڑھ کر ترجیح دی ہے۔ تو اللہ رب العزت عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ عدل و انصاف اور مساوات میں کیا فرق ہے، اس کی ایک مثال دوں گا تاکہ معاملہ واضح ہو جائے۔ مساوات کا نعرہ یہ کہتا ہے کہ والد اپنے گھر میں ہر بچے کو برابر کھانا دے۔ 1 سال کے بچے کو اگر آدھی روٹی ملتی ہے تو 10 سال کے بچے کو بھی آدھی روٹی ملے گی، 20 سال کے بچے کو بھی آدھی روٹی ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ مساوات، برابری۔ اسلام میں برابری نہیں ہے، اسلام میں کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے۔ جو 1 سال کا بچہ ہے اس کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو دودھ دیں، 1 فیڈر دے دیں، اور جو 10 سال کا بچہ ہے اس کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے کم از کم 2 روٹیاں دیں، جو 20 سال کا ہے اسے کم از کم 3 روٹیاں دیں۔ تو اسلام میں ظلم و زیادتی نہیں ہے، اسلام میں عدل و انصاف ہے۔ تو مساوات اور برابری وہاں پہ ہے جہاں پہ مساوات اور برابری کی وجہ سے کسی دوسرے کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو، کسی دوسرے پہ ظلم و زیادتی نہ ہو رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو کے لیے علیہن ان عورتوں پہ درجۃ ایک درجہ ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پہ غالب ہیں، حکیم نہایت حکمت والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے جو بھی احکام دیے ہیں، طلاق کے بارے میں جو حکم دے دیا، عدت کے بارے میں حکم دے دیا، عدت کے ایام میں خاوند کو رجوع کا یک طرفہ حق دیا، اور پھر بتایا کہ مردوں کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں، خاوند کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، آخر میں پھر کہہ دیا لیکن مردوں کو عورتوں پہ فوقیت حاصل ہے۔ ان تمام امور میں اللہ تعالیٰ نہایت حکمت والے ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اللہ کی حکمت واضح ہو رہی ہے آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ خاوند بھی برابر ہیں، ان کے ہاں فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا، گھر اجڑ گئے، ان کے بچے تباہ و برباد ہو گئے، حتیٰ کہ عورتوں نے بچے جنم دینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ آبادی کم ہونا شروع ہو گئی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کی حکمت کو نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔